نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہمارا آسان صرف کا 5واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم فعل ماضی مثبت معروف کی گردان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ فعل ماضی اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، یعنی کوئی کام اگر گزرے ہوئے زمانے میں ہو جائے تو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثبت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی کام کا ہونے کا بیان ہو، یعنی نہ ہونے کا بیان نہ ہو، اور معروف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اس کام کا کرنے والا معلوم ہو۔ تو ایک لحاظ سے آج ہم جس گردان کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فعل ماضی مثبت معروف، ٹھیک ہے؟ تو فعل ماضی مثبت معروف کی گردان آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس گردان میں غالباً آپ نے کئی ٹائٹل دیکھے ہوں گے۔ ایک ہے گردان، دوسرا اس کا ترجمہ، تیسرا اس کا صیغہ، اور چوتھی جو ہے اس کی بحث، اور پانچویں صیغوں کی علامت۔ جو لفظ ہے، جو صیغہ ہے، اس کی کیا نشانی اور کیا علامت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم گردان کو پڑھیں گے۔ یہ یہاں سے گردان شروع ہو رہا ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ تو یہ ہے فعل ماضی مثبت معروف کی گردان۔ اب جو شروع کے لفظ ہیں فعل، یہ ہے فعل ماضی کا، یعنی فعل ماضی کی گردان۔ آپ نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں زبر ہوتا ہے، آخری حرف پر اس کا زبر آتا ہے۔ اب فعل، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ایک مرد نے کیا، اور کوئی بھی کام جیسے، تو اس کا جو فعل ہے یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، یعنی ایک بندہ جو کہ مذکر ہو اور غائب ہو، تو اس کے لیے جو وزن، جو لفظ عربی میں لایا جاتا ہے وہ فعل کے وزن پر ہوتا ہے، فعل۔ اور دوسرا لفظ ہے فعلا، یہ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ ان دو مردوں نے کیا، یعنی تثنیہ اور مذکر اور غائب کے لیے، یعنی دو تثنیہ مذکر غائب کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ کا معنی دو فرد، یعنی دو فرد نے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو کیا، تو ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فعلا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ واحد مذکر کے صیغے کے آخر میں الف بڑھانا ہے، فعلا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی لفظ ہو، جیسے نصر ہے تو اس کو اگر تثنیہ بنانا ہے تو اس کے آخر میں الف لگایا، نصر۔ ضرب ہے تو اس کے آخر میں الف لگایا، ضرب۔ قتل ہے تو اس کے آخر میں الف لگا دیا، قتل، قتل۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے فعلو، اس کا معنی ہے کہ ان سب مردوں نے کیا۔ تو یہ فعلو جو ہے یہ جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع دو سے زائد افراد ہوں اور وہ سارے مذکر ہوں اور وہ جو ہے غائب ہوں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو ہوتا ہے، اور واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہوتا ہے، جیسے یہاں پر فعلو، یعنی آپ جب بھی کسی لفظ سے جمع مذکر غائب بنانا چاہیں تو اس لفظ کے آخر میں واو لگانا ہے، اور واو سے پہلے والے حرف کو آپ نے جو ہے وہ پیش دینا ہے، جیسے فعل سے فعلو، قتل سے قتلو، نصر سے نصرو، ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ ہے فعلت، اس کا معنی ہے کہ اس ایک عورت نے کیا، یعنی جو عورت، یعنی مؤنث غائب ہے
اور ایک ہے تو اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے، جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فعلت، ان واحد مؤنث غائب، اور یہ فعل ماضی مثبت معروف کی گردان ہے، آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ واحد مؤنث غائب کی صیغے کی کہ اس کے آخر میں تا ساکن ہوتا ہے، تا ساکن، فعلت، ٹھیک ہے۔ اور اگلا لفظ ہے فعلتا، اس کا معنی ہے کہ ان دو عورتوں نے کیا۔ یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تثنیہ مؤنث غائب، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ واحد مذکر غائب کے آخر میں جو ہے وہ تا لگاؤ، تا الف، جیسے فعلہ کے آخر میں آپ نے لگا دیا فعلتا، ٹھیک ہے۔ اور اگلا لفظ ہے فعلنا، یعنی ان سب عورتوں نے کیا، جمع مؤنث غائب، یعنی جمع ہوں اور سارے کے سارے جو ہے وہ مؤنث ہوں اور سب کے سب جو ہے وہ غائب ہوں، تو ان کے لیے جو ہے وہ جو لفظ آتا ہے وہ ہے فعلنا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں نون لگتا ہے، اور اس نون سے جو پہلے والا حرف ہے اس کو جو ہے ساکن کر دیتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے فعلتا، فعلتا یعنی یہ واحد مذکر حاضر کے لیے، یعنی آپ کے سامنے ایک آدمی ہے، اس کو جب آپ بولیں کہ آپ نے یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا، تو وہ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے جو کام وہ کرے گا اس کام کے لیے، ہر کام کے لیے الگ لفظ ہوگا، لیکن وہ لفظ جس وزن پر آئے گا وہ ہے فعلتا، ٹھیک ہے۔ یعنی تو ایک مرد نے کیا، واحد مذکر حاضر ہے، اور واحد مذکر حاضر کے صیغے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا مفتوحہ لگتا ہے، یعنی وہ تا جس کے اوپر زبر ہو اور اس سے پہلے والے حرف کو ساکن دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے فعلتا۔ اور اگلا صیغہ ہے وہ ہے فعلتما، فعلتما یعنی تم دو مردوں نے کیا، تو یہ تثنیہ مذکر، یعنی مذکر ہے، دو بندے ہیں اور دونوں حاضر ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہو کہ آپ دونوں نے یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فعلتما ہوتا ہے، اسی کے وزن پر آتا ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ واحد مذکر غائب کے آخر میں تما لگا دو، اور آخری حرف جو ہوتا ہے فاعل لام، تو اس کو ساکن کر دو، تو جیسے فعل ساکن کر دیا اور آگے لگا دیا تما۔ اگلا لفظ ہے فعلتم، تم سب مردوں نے کیا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آخر میں تم لگتا ہے۔ اور اسی طرح فعلتی، واحد مؤنث حاضر، یعنی تو ایک عورت نے کیا، تو اس کی نشانی یہ ہے واحد ہو، مؤنث ہو کسی مؤنث کے لیے، اور جو آپ کے سامنے حاضر ہو تو اس کے لیے آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے فعلتی۔ اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فعلتما، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فعلتن، ٹھیک ہے، آخر میں تن لگانا ہے۔ اور جیسے آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا پچھلے سبق میں کہ جمع واحد متکلم یعنی بولنے والا، چاہے وہ مرد کہے کہ میں نے یہ کام کیا یا عورت کہے کہ میں نے یہ کام کیا، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے فعلتو، یعنی تو ایک مرد نے کیا، یعنی میں ایک مرد نے کیا یا میں ایک عورت نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آخر میں تا مضموم لگتا ہے۔ اور اسی طرح جمع متکلم کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فعلنا، یعنی ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے یہ کام کیا، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ماضی کے لفظ کے آخر میں نہ لگتا ہے۔ تو ابھی آپ نے جو سب سے پہلے یہاں کام ہے جو کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے ان تمام گردانوں کو اچھی طرح سے جو ہے یاد کرنا ہے۔ جب گردان آپ یاد کر لیں گے تو اس کے بعد آپ عربی کے تمام الفاظ کو استعمال کرنا آپ اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، ٹھیک ہے، یہ 6 ہو گئے۔ اب اگلا لفظ ہے فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، ٹھیک ہے، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، اور فعلت، فعلنا، فعلت، فعلنا۔ اب ان کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں جو ہے وہ آخری مقام پر یہ جو آپ کے سامنے نقشہ بنا ہوا ہے
اس میں جو ہے وہ ساری ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اور میں نے بتا بھی دی آپ کو، اور ان سب کا ترجمہ ان کے آگے جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس ترجمے کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ کر یاد کریں۔ تو جب آپ ان گردانوں کو اچھی طرح آپ پڑھیں اور ان کا ترجمہ بھی یاد کریں اور ان کا صیغہ بھی یاد کریں اور ان کی نشانیاں بھی یاد کریں، یہ ساری چیزیں یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو مزید اس میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے یاد کرنا ہے، ماضی مثبت معروف کا جو گردان ہے وہ یہ ہیں، فعل، فعل، فعلوا، یہ ہے مذکر غائب کے لیے، فعلت، فعلتا، فعلنا مؤنث غائب کے لیے، فعلت، فعلتما، فعلتم یہ مذکر حاضر کے لیے، فعلتی، فعلتما، فعلتن یہ مؤنث حاضر کے لیے، اور فعلت، فعلنا یہ جو ہے وہ جمع اور واحد متکلم دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔